اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم شروع کریں گے سورۃ العلق، جو کہ 96 نمبر سورہ ہے 30ویں پارے کی، اور یہ مکی سورہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اقرأ پڑھیے، بسمی نام سے، ربک اپنے رب کے نام سے، الذی خلق جس نے پیدا کیا، یعنی پڑھ اپنے رب کے نام سے جو سب کا بنانے والا ہے اور جس نے سب چیزوں کو پیدا کیا اور سب چیزوں کا جو خالق ہے۔ اب یہاں پر یہ سورۃ العلق جو ہے وہ اس کی جو پہلی 5 آیتیں ہیں، اقرا سے ما لم یعلم تک، کہ قرآن کی سب آیتوں اور سب صورتوں سے سب سے پہلے نازل ہوئیں۔ اور یہ جیسا کہ ہم سب مسلمانوں کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا میں خدا واحد کی عبادت کر رہے تھے تو اچانک سے جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اقرا، یعنی پڑھیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ما انا بقاری، یعنی کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اور جبرائیل علیہ السلام نے کئی بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زور زور سے دبایا اور بار بار وہی لفظ اقرا کہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا۔ تیسری مرتبہ جبرائیل علیہ السلام نے زور سے دبا کر کہا کہ اقرا بسم ربک، یعنی اپنے رب کے نام اور اپنے رب کی برکت کی مدد سے پڑھیے۔ مطلب یہ کہ جس رب نے ولادت کے وقت سے لے کر اس وقت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم و شان تربیت فرمائی ہے، وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کا قاری بنا سکے۔ خلق الانسان من علق، خلق پیدا کیا، الانسان انسان کو، من علق ایک جمے ہوئے خون سے، یعنی کہ خون کے جمے ہوئے لوتھڑے سے انسان کو پیدا کیا۔ یعنی کہ یہاں پر اس بات کو منشن کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک جمع ہوا خون جس میں نہ کوئی حرکت ہوتی ہے، جس میں نہ کوئی شعور ہوتا ہے، نہ علم ہوتا ہے، نہ ادراک ہوتا ہے، تو اگر جو رب العزت اس خون کے لوتھڑے سے انسان کو ایک عاقل انسان بنانے پر قادر ہے، تو وہ ایک عاقل انسان کو ایک کامل اور قاری اور عالم بھی بنا سکتا ہے۔ اس پہلی آیت کے بعد فوراً دوسری آیت میں یہی بات بیان کی گئی، اقرا بسم ربک الذی خلق، یعنی کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا فرمایا، اور خلق الانسان من علق، یعنی کہ جس نے انسان کو ایک خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، ایک جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ اقرا وربک الاکرم، اقرا پڑھیے، وربک اور آپ کا رب، اکرم بڑا کریم ہے، یعنی کہ پڑھ تیرا رب بڑا کریم ہے۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تربیت فرمائی گئی تھی، جس اللہ رب العزت نے جس شان سے کی گئی، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر کامل اور کس قدر لیاقت میں نمایاں ہیں۔ جب ادھر سے استعداد میں قصور نہیں، یعنی کہ جو رب اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر پرفیکٹ اور اس قدر بہترین تربیت پر قادر ہے، وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کا قاری بنا سکے۔ تو یہاں پر اپنے رب کی تعریف بیان فرمائی گئی ہے کہ پڑھ اور تیرا رب کریم ہے۔ الذی علم بالقلم، الذی وہ جس نے، علم بالقلم علامہ سکھایا، بالقلم قلم سے، یعنی کہ جس نے علم سکھایا قلم سے۔ یعنی اس آیت کی تفسیر میں جو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پڑھا لکھا نہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ یہ پر فرماتے ہیں کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے علم سکھایا قلم سے، یعنی کہ جو رب آپ کو قلم سے لکھانے پر قادر ہے وہ آپ کو علم سکھانے پر بھی قادر ہے۔ یعنی کہ اللہ کا حکم نہ ہو تو انسان قلم سے لکھ بھی نہیں سکتا، قلم اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ لکھ سکے بغیر خدا کے حکم سے۔ تو جو رب قلم سے انسان کو لکھنا سکھا سکتا ہے، وہ رب انسان کو پڑھنا بھی سکھا سکتا ہے۔ علم الانسان ما لم یعلم، علم الانسان اور سکھایا انسان کو، ما لم یعلم جو وہ نہ جانتا تھا، یعنی کہ وہ رب ہی ہے جس نے انسان کو وہ کچھ سکھایا جس کا اسے ادراک، اس کے وہم و گمان میں وہ چیز تھی تک نہیں۔ یعنی کہ جب انسان کا بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو وہ کچھ بھی نہیں جانتا، اور پھر رفتہ رفتہ جو ہے وہ جب دنیا میں آتا ہے تو اس کے اندر علم آتا جاتا ہے۔ تو یہاں اس آیت میں یہ فرمایا گیا ہے کہ بس وہی رب جو انسان کو ایک جاہل سے ایک عالم بناتا ہے، تو وہ رب انسان کو کچھ بھی سکھلا سکتا ہے، اور وہ اس بات پر قادر ہے کہ ایک امی کو عارف کامل بلکہ تمام عارفوں کا سردار بنا دے۔ تو یہی بیان فرمایا ہے کہ اللہ نے انسان کو وہ چیزیں سکھائیں جو وہ نہیں جانتا تھا، تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ کلا ان الانسان لیطغی، کلا ہرگز نہیں،
ان الانسان بے شک انسان لیطغی سرکشی کرتا ہے، یعنی کہ بے شک، یعنی کہ اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ انسان کو جب پرفیکشن دی جاتی ہے، جب انسان کو علم دیا جاتا ہے تو وہ سرکشی کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ انسان کو جب کوئی بھی معراج دی جاتی ہے، چاہے وہ کسی بھی قسم کی ہو، تو انسان جو ہے وہ سر چڑھ جاتا ہے، یعنی انسان جو ہے وہ سرکشی کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ ان رآہ استغنی، ان رآہ اگر اپنے تئیں دیکھے، استغنا بے پرواہ، یعنی کہ تو دیکھ اپنے آپ کو بے پرواہ، یعنی کہ آدمی کی اصل تو اتنی ہے کہ انسان کی اوقات تو اتنی ہے کہ وہ ایک جمع خون سے بنا اور جاہل تھا، خدا نے اس کو علم دیا، لیکن وہ اپنی جو اس کی حقیقت ہے نا، جب اس کے پاس علم آ جاتا ہے، جب اس کو مال و دولت آ جاتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے کہ سرکشی اختیار کرتا ہے، اور اس کی اپنی جو ابتدا تھی، جو بالکل بے وقت تھی، اس ابتدا کو وہ بھول جاتا ہے۔ ان الی ربک رجعا، ان بے شک الی ربک اپنے رب کی طرف رجوع لوٹنا ہے، یعنی کہ بے شک تجھے واپس اپنے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے، یعنی کہ اول بھی اسی نے پیدا فرمایا جب انسان کچھ بھی نہیں تھا، اور اسی کے پاس انسان کو مر کے واپس لوٹنا ہے، اور جب انسان بالکل گل سڑ جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا، تب دوبارہ بھی وہی رب اس کو زندہ کرنے پر قادر ہے۔ تو یہی وہ وقت ہوگا جب انسان کے تکبر اور اس کی جو خود فراموشی کی حقیقت اس کے سامنے کھل جائے گی۔ ارأیت الذی ینہا، ارأیت کیا آپ نے دیکھا، الذی اس کو، یعنی کہ وہ جو، ینہا روکتا ہے، کہ کیا تو نے اس کو دیکھا جو منع کرتا ہے۔ اب یہاں پر اس آیت میں ابو لہب کی طرف اشارہ ہے، جس کی تفصیل اگلی آیت میں ہے۔ عبدن اذا صلی، عبدن ایک بندہ، یعنی کہ کیا تو نے دیکھا ہے ایک بندہ، اذا جب صلی جب وہ نماز پڑھتا ہے، یعنی کہ ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھے، یعنی کہ یہ جو اس جاہل انسان کی سرکشی اور تمرد کو دیکھو کہ خود کو تو اپنے رب کے سامنے کے جھکنے کی توفیق اس کو نہیں ہے، لیکن دوسرا بندہ خدا، ایک بندہ خدا کہ جب وہ نماز پڑھے، یعنی کہ جب وہ اللہ کے سامنے سر بسجود ہوتا ہے، تو وہ اسے بھی نہیں دیکھ سکتا، یعنی کہ اسے یہ بھی برداشت نہیں ہوتا کہ دوسرا انسان بھی اللہ کی عبادت کرے۔ تو ان آیات میں جو اشارہ ہے نا، وہ ابو جہل مالون کی طرف ہے، کہ جب وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھتا تھا، تو وہ چڑھاتا تھا، دھمکاتا تھا، اور طرح طرح سے ایذائیں اور تکلیفیں پہنچاتا تھا۔ ارأیت ان کان علی الہدی، ارأیت بھلا دیکھو، ان اگر کانا ہوتا علی الہدی ہدایت پر، بھلا دیکھو اگر ہوتا یہ نیک راہ پر، اگر یہ ہدایت پر، تو او امر بالتقوی، او امر یا حکم دیتا بالتقوی پرہیزگاری کے، یعنی کہ اگر یہ صحیح راستے پر ہوتا تو یہ پرہیزگاری کا حکم دیتا۔ ارأیت ان کذب وتولی، ارأیت بھلا دیکھیں، ان اگر کذب اس نے جھٹلایا، وتولی اور منہ موڑا، بھلا دیکھو تو اگر اس نے جھٹلایا اور اس نے منہ موڑا، یعنی کہ اگر یہ نیک راہ پر ہوتا تو اچھے کام سکھاتا، لوگوں میں نیکی کی دعوت دیتا، لیکن اب اگر اس نے جھٹلایا ہے تو اس نے منہ موڑا ہے، تو نعوذ باللہ اس نے اللہ کا کچھ نہیں بگاڑا، اس نے اپنا ہی نقصان کیا ہے۔ الم یعلم بان اللہ یری، علم کیا نہ، یعلم جانا، بان اللہ کہ اللہ، یرا دیکھ رہا ہے، کہ اس نے یہ نہیں جانا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، یعنی کہ یہ انسان جو ہے وہ اس جاہل انسان کی جو شرارتیں تھیں، جو ایذائیں تھیں، تکلیفیں تھیں، اس کو بھی اللہ دیکھ رہا تھا، اور جو نیک بندہ اللہ کے آگے خشوع خضوع کے ساتھ سجدہ کر رہا ہے، جو اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی دیکھ رہا تھا۔ کلا لئن لم ینتہی لنصفعا بالناصیہ، کلا ہرگز نہیں، لئن لم ینتہی اگر نہ باز آیا، لنصفعا ہم ضرور گھسیٹیں گے، بالناصیہ پیشانی کے بالوں سے، یعنی کہ کوئی بات نہیں، اگر یہ نہ باز آئے گا تو ہم گھسیٹیں گے اس کو چوٹی پکڑ کر، یعنی کہ اگر، یعنی کہ کوئی بات نہیں، اٹس اوکے رہنے دو، اگر یہ سب کچھ جانتا ہے پھر بھی اپنی شرارت سے، اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتا، تو پھر یہ کان کھول کر سن لے کہ ہم اس کو جانوروں کی طرح اور ذلیل قیدیوں کی طرح سر کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹیں گے۔ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، ناصیۃ پیشانی، کاذبۃ خاطئہ جھوٹی گناہگار، یعنی کہ کیسی جھوٹی گناہگار، کیسی چوٹی جھوٹی گناہگار، یعنی کہ اس انسان کے سر پہ جو چوٹی ہے وہ تک بھی گناہگار ہے، یعنی کہ اس انسان کا اس انسان کا رواں گناہوں میں ڈوب گیا ہے، گناہ اس انسان کے بال میں سرایت کر چکا ہے۔ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، فَلْيَدْعُ تو بلا لے، نادیہو اپنی مجلس کو، تو اگر یہ کمپیریزن کرنا چاہتا ہے
تو اپنے بلا لے اپنے مجلس والوں کو، یعنی کہ بلا لے اپنے حامیوں کو۔ سندع الزبانیہ، اور سندع ہم بلاتے ہیں، الزبانیہ پیادے، یعنی کہ ہم بھی بلاتے ہیں اپنے پیادے سیاست کرنے کو، یعنی کہ ہم بھی بلا لیتے ہیں اپنے حامیوں کو۔ تو یہاں پر ان دونوں آیات میں ایک واقعے کو سمرائز کیا گیا ہے، جس ان دونوں آیات کے بیک گراؤنڈ میں ایکچولی ایک واقعہ ہے، جو کہ ابو جہل نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے روکنا چاہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سختی سے جواب دیا، تو کہنے لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے نہیں کہ مکہ میں سب سے بڑی مجلس میری ہے اور میرے سب سے زیادہ حامی ہے؟ تو اس پر فرماتے ہیں کہ اس پر یاد نازل ہو کہ بلا لے وہ اپنے مجلس والے ساتھیوں کو، یعنی کہ بلا لے وہ اپنے حامیوں کو، ہم بھی اس کی گوش مالی کے لیے، یعنی کہ ہم بھی اس کو شکست دینے کے لیے اپنی سپاہی بلاتے ہیں، پھر دیکھیں کون غالب رہتا ہے۔ تو پھر چند روز بعد بدر کے میدان میں دیکھ لیا گیا کہ اسلام کے جو سپاہی تھے، اسلام کے جو مجاہدین تھے، انہوں نے اس کو گھسیٹا اور لٹرلی پیشانی کے بالوں سے گھسیٹا، اور آخرت میں بھی جو دوزخ کے فرشتے ہوں گے اس کو پیشانی کے بالوں سے گھسیٹ کر جہنم رسید کریں گے۔ اور ایک اور روایت بھی ملتی ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے، تو ابو جہل جو ہے وہ حضرت کو نماز میں دیکھ کر ان کے پاس کیا کہ بے ادبی کرے، نعوذ باللہ، اور وہاں پر پہنچا نہ تھا کہ گھبرا کر پیچھے ہٹا، اور لوگوں نے لوگوں نے اس سے پوچھا، اسے دریافت کیا کہ تم کیا ہوا تمہیں جو اس طرح سے تم ڈر کے اچانک پیچھے ہٹے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے اپنے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک آگ کی خندق نظر آئی، جس میں کچھ پرکھنے والی مخلوق تھی، یعنی کہ، اور میں گھبرا کر واپس آ گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا تھا کہ اگر وہ ذرا بھی آگے بڑھتا تو فرشتے اس کی بوٹی بوٹی جدا کر دیتے، یعنی کہ آخرت سے پہلے ہی اس کو دنیا میں بھی ایک صنعت الزبانیہ، یعنی کہ ایک چھوٹا سا نمونہ اس کو دوزخ کی آگ کا دکھلایا گیا کہ تم اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ۔ اور یہاں پہ مفسرین نے جو ورڈ یوز ہوا ہے زبانیہ، اس سے جہنم کے فرشتے مراد لیے گئے ہیں۔ کل ہرگز نہیں، یعنی کہ لا تطعہ واسجد واقترب، لا تطعہ اس کی بات نہ مان، واسجد اور سجدہ کر، واقترب اور نزدیک ہو، یعنی کہ ہرگز نہیں، کوئی نہیں، مت مان اس کا کہا، اور سجدہ کر یعنی اپنے رب کو، اور نزدیک ہو یعنی اپنے رب کے، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تسلی دی جا رہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز اس کی پرواہ نہ کیجیے، اور اس کی کسی بات پر کان نہ دھریے، اور اس کی کسی حرکتوں سے پریشان نہ ہوئیے، اور جب آپ جہاں جہیں شوق سے اللہ کی عبادت کریں اور اس کی بارگاہ میں سجدہ کریں، اور اس کے بارگاہ میں سجدہ کر کے قرب حاصل کریں، اور اسی بارے میں حدیث میں بھی آئے ہیں کہ بندہ جو ہے وہ سب حالتوں میں سب سے زیادہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب سجدہ میں ہوتا ہے۔ تو یہاں سورۃ الحلق ایک مکی سورہ ہے، جس کی سٹارٹنگ والے آیات وہ ہیں جو سب سے پہلے نازل ہوئی، پھر فوراً ابو جہل کے واقعے کا ذکر آیا، اور پھر اس کے انجام کا ذکر آیا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر میں تسلی دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کسی بات سے پریشان نہ ہوں، اس کا کوئی کہا نہ مانیں، اور اپنے رب کے حضور سجدہ کریں، اپنے رب کا قرب حاصل کریں، کیونکہ اپنے رب کا قرب ہی ہمیں تسلی و تشفی دیتا ہے۔ اب ہم اس کی آیات کو وائنڈ اپ کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، یعنی کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے جو سب کا بنانے والا ہے، جو سب کا خالق ہے، جو ہر چیز پر بنانے کو قادر ہے۔ خلق الانسان من علق، یعنی کہ اس نے آدمی کو ایک جمے ہوئے خون سے بنایا۔ اقرأ وربک الاکرم، اور پڑھ تیرا رب بڑا کریم ہے۔ اکرم الذی علم بالقلم، جس نے علم سکھایا قلم سے۔ علم الانسان ما لم يعلم، اور سکھلایا آدمی کو وہ جو نہیں جانتا تھا۔ کلا ان الانسان لیطغی، کوئی نہیں، آدمی سر چڑھ جاتا ہے، سرکشی کرتا ہے، ان رآہ استغنی، کہ دیکھے اپنے آپ کو بے پرواہ کیا، اگر وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے جب اونچائی پہ تو وہ سرکشی کرنا شروع ہو جاتا ہے، بے پرواہ ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے اپنی ابتدا کو۔ ان الی ربک الرجعی، بے شک تیرے رب کی طرف پھر جانا ہے، یعنی کہ واپس انسان نے اپنے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ ارأیت الذی ینہی، یعنی کہ کیا تو نے نہیں دیکھا اس کو جو منع کرتا ہے، عبدا اذا صلی، اس بندے کو، یعنی کہ ایک بندہ کو جب وہ نماز پڑھتا ہے۔ ارأیت ان کان علی الہدی، بھلا دیکھ تو اگر ہوتا نیک راہ پر تو، او امر بالتقوی، تو سکھلاتا ڈر کے کام، یعنی کہ تقوی پرہیزگاری سکھاتا۔ ارأیت ان کذب وتولی، بھلا دیکھ تو اگر اس نے جھٹلایا، منہ موڑا
تو علم یعلم بأن اللہ یرا، یہ نہ جانا کہ اللہ دیکھتا ہے، تو کلا لئن لم ینتہ لنسفعا بالناصیہ، تو یعنی کہ کوئی بات نہیں، اگر باز نہ آئے گا تو ہم گھسیٹیں گے اس کو چوٹی پکڑ کر، یعنی کہ چوٹی کے بالوں سے، ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، یعنی کہ اس کی کیسی چوٹی جھوٹی گناہگار، یعنی اس کے بال بال میں، اس کے روئے روئے میں گناہ رچ بس گیا ہے۔ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، پھر وہ بلا لے ہوئے اپنے مجلس والوں کے، اپنے حمایتیوں کو۔ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَ، ہم بھی بلاتے ہیں اپنے سپاہیوں کو، اپنے پیادوں کو۔ کلا، کوئی نہیں، ہرگز نہیں، لا تطعہ واسجد واقترب، کوئی نہیں، مت مان اس کا کہا اور سجدہ کر اور نزدیک ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی نمازوں پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور قربت والے سجدے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔